اور بنا ذات پات اور جنس کی تفریق کے رب العزت نے انہیں حاصل کرنے کا حکم دیا۔ خواتین و حضرات، کسی بھی حصول کے لیے دو طاقتیں عمل کرتی ہیں۔ طاقت کی یہ پہلی جنگ اس وقت ہوئی جب ایک شخص نے شکار کیا اور دوسرے نے اپنی طاقت کی بنا پر اس سے چھین لیا۔ حاکمیت کے جذبے کی بقا کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام ذرائع آمدنی پر قبضہ کر لیا جائے اور ان اصولوں کو صیغہ راز میں رکھا جائے تاکہ کوئی بھی اپنی قابلیت کی بنا پر اپنے ہونے کا ثبوت فراہم نہ کر سکے۔ لہٰذا نہ صرف تعلیم بلکہ ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا جن سے شعور جاگتا ہے اور آگہی بیدار ہوتی ہے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو اس طرح اپنا محکوم بنا لیا جائے کہ وہ خوش بھی رہے اور اپنی حکمرانی قائم بھی رہے۔ لہٰذا اسے محفلوں کی زینت بنا دیا گیا اور نیک پروین کا روپ اس کی معراج قرار دیا گیا۔ غور کرنا، فکر کرنا اور جاننے کا عمل عورت اور مرد دونوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ جب کبھی عورت نے اپنی قابلیت کا اظہار کیا، اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناعاقبت اندیشوں نے قوانین اور مذہب کا سہارا لے کر بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے چاروں طرف آج بھی سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ ہم نے ایسی ہی چند خواتین کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ آئیے پہلے آپ سے ان کا تعارف۔ اکرم خاتون، آپ صدر ہیں پہلی خواتین کے بینک کی۔ غزالہ اسلام جنرل مینیجر ہیں کمرشل سسٹم کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ PIE، اور ان کے برابر میں تشریف رکھتی ہیں مسز سبینہ محسن، آپ انچارج ہیں ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ پرسنل ڈویژن آغا خان میڈیکل ہسپتال کی، اور آپ کے برابر میں تشریف رکھتی ہیں شازیہ اکبر عباسی، جرنلسٹ ہیں آپ، اور آپ کا خاص شعبہ ہے سیاسیات۔ پولیٹیکل سائنس میں آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، اور ان کے برابر میں تشریف رکھتی ہیں ناز و شکور، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو اب ناز و انور کہلاتی ہیں۔ مس اکرم خاتون، یہ فرمائیے کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج آپ ایک پورے ادارے کی پریزیڈنٹ ہیں، یہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو اس ذمہ داری میں؟ ذمہ داری کے لحاظ سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو، ویسے یعنی ایک جنرل جو میری فیلنگز ہیں وہ ظاہر ہے جب بھی کوئی انسان ایک اور یہ تو بینکنگ میں جب میں آئی ایک نان ٹریڈیشنل پروفیشن تھا عورتوں کے لحاظ سے، تو جب ایک انسان آیا اس نے ایک جد و جہد کی تو ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی معراج تک پہنچ سکیں۔ تو اب خود اللہ تعالیٰ کا اس میں کرم رہا، اور جہاں تک کہ رسپانسبلٹی کا تعلق ہے تو اس میں بہت بڑا، یعنی جب ہمیں پریزیڈنٹ بنایا گیا تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک نیا بینک قائم کرنا ہے، اور یہ میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت جو بڑے 5 بینک جو چل رہے ہیں کراچی میں، پورے پاکستان میں، یہ بڑے پرانے بینک ہیں، ان میں سے کئی تو پری پارٹیشن ڈیز کے ہیں اور کچھ ایملگمیٹ ہو کے یہ ہیں۔ تو یہ ایک بینک تھا کہ یونائٹڈ بینک کو چھوڑ کے ایک یہ سیکنڈ اس ایکسپیرینس سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک نیا بینک قائم کریں، اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک نئی چیز ہے، اور وہ بھی عورتوں کا بینک، جی، اس کو ضرور کامیاب ہونا ہے۔ تو ہماری لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ بینک واقعی اب تک جو ہے، یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیک آف کر چکے ہیں، یعنی کہ اب یہ ترقی کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اور زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ غزالہ اسلام، آپ PIA میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کرتی ہیں، بحیثیت جنرل مینیجر جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں جی وہ بہت زیادہ ہیں، آپ کو گھبراہٹ یا کبھی کام کا بوجھ زیادہ نہیں محسوس ہوتا؟ نہیں، ایک تو ابھی دو ہی مہینے ہوئے ہیں مجھے جنرل مینیجر بنے ہوئے، لیکن کام سے بھی کبھی مجھے گھبراہٹ نہیں ہوئی ہے، اور ہاں رسپانسبلٹیز ہیں۔ اس وقت میں سب فائنینشیل اپلیکیشنز جو ہمارے کمپیوٹر پہ ہیں PI میں ان کی انچارج ہوں، اور ریزرویشنز کا پروجیکٹ اور ڈپارچر کنٹرول بھی جو ہمارا کمپیوٹرائزڈ ہے وہ بھی میری رسپانسبلٹیز میں آتا ہے۔ تو آپ سے پہلے کوئی اور اس کا انچارج تھا، جنرل مینیجر کوئی اور تھا؟ وہ مرد ہوں گے؟ جی ہاں، وہ مرد۔ جی، تو آپ اب یہ نہیں سوچتی کہ ان سے زیادہ اچھی آپ کی کارکردگی ہو؟
ظاہر ہے ایک چیلنج سمجھ کے آپ نے قبول دیکھیے کیا. میں اس فیلڈ میں اتنی شروع سے ہوں کہ میں نے ہمیشہ مردوں کے ساتھ کام کیا. اچھا. میری اپنے پیئرز جو تھے وہ کوئی عورتیں نہیں تھیں, تو مجھے تو آئی ڈو ناٹ نو کہ کوئی اور عورت اسی لیول کی تو میرے ساتھ کبھی کسی اور نے کام ہی نہیں کیا ہے. تو وہ تو مجھے فیلنگ ہے ہی نہیں کہ آئی ہیو ٹو بی بیٹر دین دا مین. آپ سمجھیں نا. جی جی. کیونکہ جب ایک فیلڈ میں ہیں بہت دنوں سے ہیں اور انسان تو یہ چاہتا ہے کہ سکسیزفل ہو اور اپنی جو بھی کام ہے اور محنت سے کرے اور دل لگا کر کے کرے اور آنیسٹلی کرے اور ایتھیکلی کرے. تو آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں ایسی سہولتیں ہیں کہ اگر عورتوں کو پورا موقع دیا جائے؟ بالکل موقع پورا دیا جائے, بالکل سہولتیں ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے لڑکیاں کر رہی ہیں, اور پی آئی میں بھی ایسی لڑکیاں ہیں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں جو بہت ذہین ہیں, یعنی اور انشاءاللہ ضرور آگے بڑھیں گی, مستقبل روشن. بالکل بالکل. مسز سبینہ محسن, آپ انچارج ہیں ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ پرسنل ڈویژن آغا خان میڈیکل ہسپتال کی. یہ اتنی لمبی چوڑی ذمہ داریاں جو آپ پر ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, یعنی کام کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آغا خان ہاسپٹل اور یونیورسٹی میں کام کر رہی ہوں. تقریباً 6.5 سال ہو گئے. تو میں نے جوائن کیا تھا پرسنل آفیسر کی حیثیت سے, پھر میری پروموشنز ہوئیں, اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں انچارج ہوں ریکروٹمنٹ کی آپ کے انڈر پرسنل ڈویژن میں. جی. آپ کے ماتحت کچھ مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں؟ جی ہاں, مرد حضرات بھی ہیں اور ایک خاتون بھی ہیں ڈپارٹمنٹ میں. تو کیسا روب رہتا ہے آپ کو؟ جی ہونا تو چاہیے. مطلب یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ آپ کے شعبے کی کامیابی کی دلیل ہے اگر ایسا ہے. جی اس میں یہ ہے کہ روب کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. ٹیم اپروچ زیادہ بہتر طریقہ ہے جس میں آپ ان کو آمادہ کریں کہ وہ محنت سے کام کریں, اور جو بھی آپ اسائنمنٹ دیتے ہیں اس میں ان کو بھی آپ اتنا موقع ضرور دیں تاکہ ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو, اور یہ نہیں کہ آپ ان کو روب سے. لیکن انہیں یہ محسوس تو نہیں ہوتا کہ ایک عورت ہمارے اوپر انچارج ہے؟ کبھی آپ نے فیل کیا؟ نہیں, میں نے تو کبھی فیل نہیں کیا, اور ایسا تو مجھے کبھی ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوئی. مطلب ایک ساتھی کی حیثیت سے آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ ساتھی کی حیثیت سے اس لحاظ سے جیسے میں نے آپ کو کہا ٹیم اپروچ, لیکن انچارج میں ہی ہوں ڈپارٹمنٹ کی اور وہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں. شازیہ اکبر عباسی جرنلسٹ ہیں اور بڑا مشکل شعبہ ہے آپ کا, یعنی سیاسیات. یہ ڈگری آپ نے؟ جی میں نے اپنی ڈگری برکلی یونیورسٹی سے حاصل کی, کیونکہ مجھے 10 سال کی عمر سے مجھے ادھر ہی جانا تھا, اور میں نے اپنے خاندان میں جو پاورز دیٹ بھی ہیں میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ پڑھوں گی تو پولیٹیکل سائنس پڑھوں گی, اور جاؤں گی تو میں برکلی جاؤں گی. یعنی پہلے ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سخت ترین شعبہ چنا جائے گا؟ بالکل, کیونکہ یہ ایسا فیصلہ ہوا کیونکہ جب بھی میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں, جی, اپنے خون میں صرف سیاست ہے اور صحافت ہے. صحافت اور سیاست کو دیکھ, اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ میں نے سمجھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون کی حیثیت سے آپ اپنی جاب سے ایمانداری سے کر سکتی ہوں یا نہیں, یہ سوال ہے. میں سمجھتی ہوں صحافت جو ہے ایک بہت ہی معتبر شعبہ ہے, اور اس میں یقیناً ایمانداری ہونا لازمی بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے شاید. پر یہی تو چیلنج ہے, یہی تو چیلنج ہے کہ ہم اپنے ملک میں, اپنے کلچرل کانٹیکسٹ میں, اپنے ریالٹی میں ہم ایک آئینہ لگا سکتے ہیں سماج کے لیے کہ دیکھو خوبصورتی بھی دیکھو, بدصورتی بھی دیکھو, کتنے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں, کتنے ہمیں آگے ابھی تک بڑھنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس عورت کی لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم زیادہ آنیسٹ اپروچ کے ساتھ ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا آنیسٹ اپروچ کے ساتھ آپ سوسائٹی کو دیکھ سکتی ہیں. جی, لیکن کیا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اس اصول پر قائم رہ سکیں ہمیشہ؟ نہیں, انسان تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ جتنی آنیسٹی زندگی میں ہو اتنا زیادہ اپنی ذاتی زندگی میں, اپنی پروفیشنل زندگی میں. جب بھی میں لکھتی ہوں میں اپنے شوق کے ساتھ لکھتی ہوں, جذبات کے ساتھ لکھتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں جو مجھے رسپانس ملتی ہے اپنے آرٹیکلز پہ لوگوں کے ساتھ, بچے ہوں بڑے ہوں, ایوری بڈی ہیز گاٹ سم تھنگ ٹو سے.
اور اب تک تو رسپانس کافی اچھی رہی ہے اور کرٹیسائز بھی کیا ہے مجھے اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ملی ہے, اور انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے تو یہی ہمیں ضرورت ہے. نازو شکور, آپ اب تبدیل ہو گئے ہیں, آپ کا نام نازو انور. بہت آپ نے ٹائٹل حاصل کیے, پچھلے 6 سالوں سے نیشنل چیمپئن ہیں آپ. اس تبدیلی کے بعد اس ٹائٹل کو قائم رکھیں گی؟ بالکل جی, میں تو یہ چاہتی ہوں کہ پہلے جیسے نازو شکور تھا میرا نام, اب نازو انور ہے, تو آگے جیتتے رہوں اور اپنے ہسبینڈ کا نام لگا رہے. یہ فرمائے نازو کہ ہمارے ماحول میں عورتوں کے کھیلنے کے اوپر ابھی بھی خاصی پابندیاں ہیں. جی ہاں, کچھ اس سلسلے میں آپ نے کام کیا؟ میں نے یار انٹرویوز پہ اور اخبار میں یہ لکھوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچیاں, تو یہ گیم دراصل 10 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے, 10-11 سال. میری عمر 11 سال کی تھی تو میں نے جب سے سٹارٹ کیا, اور 13 سال میں پاکستان چیمپئن بنی سینئرز کی. تو کافی میں نے پیرنٹس سے بولا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجا کریں, سکولز کے لیولز کے جو بچے ہیں خاص طور پہ وہ ٹریننگ پر آئیں. ہم لوگ انہوں نے پروگرامز بنائے کہ ہم لوگ 3 بہنیں کھیلتے ہیں, ٹریننگ سینٹر بنائے, وہاں پہ کوچنگ کریں. یہ ہم لوگ کا پروگرام ہے. اگر تو آپ کو کوئی کسی جانب سے کچھ مدد ملی اس سلسلے میں؟ نہیں, یہی پرابلمز ہے. ہماری ایک فیڈریشن ہے, وہی بیچاری مطلب ہم لوگوں کے لیے کرتی ہے, جو ہم جس ادارے سے کھیلتے ہیں وہی ہم لوگوں کے لیے کرتا ہے. اور جو دوسرے بچے میں کہتی ہوں جو مطلب بچے ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں اور جن کے پیرنٹس اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, تو میں ان سے یہی گزارش ہی کروں گی کہ وہ پیسہ لگائیں اور بچوں کو سکھائیں اپنے. حکومت کی طرف سے یا حکومتی لیول پر آپ کے ساتھ کوئی تعاون ہوا؟ جی ہاں, ابھی پچھلے دنوں سیف گیمز ہوئے تھے. 6 مہینہ حکومت کے مطلب پاکستان اسپورٹ بورڈ نے کیمپ لگایا تھا, حکومت کے اس میں تھے. تو اس میں یہ تھا کہ 6 منتھ میں اس سے زیادہ پریکٹس کبھی نہیں ہوئی. مطلب 6 مہینہ کیمپ لگا رہا, اور اس کے علاوہ اور بچے بھی کھیلنے آ سکتے تھے لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس, بہت شارٹ ٹائم تھا. تو اس وجہ سے صرف بڑے مطلب جو پاکستان لیولز کے پلیئرز تھے وہی مطلب اس انڈر ٹریننگ تھے. لیکن کسی کو بھی ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے 6 مہینے یا 4 سال میں 6 مہینے کی پریکٹس کافی ہوتی؟ بالکل نہیں جی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ ٹریننگ کا ماحول ہی الگ ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی ماحول تھا اسلام آباد میں کہ ایک تو مطلب گھر نہیں, بالکل ہاسٹل کا ماحول, مطلب بالکل کھیلنے کا ماحول جس طرح چائنا میں ہوتا ہے, کوریا میں ہوتا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو اسی وقت سے ڈال دیتے ہیں, مطلب اسکول لیول سے. ہمارے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے, ٹیبل نہیں ہے, بال نہیں ہے, ریکٹ نہیں ہے, تو سارے چیزیں تو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو کھیلنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی بعض جگہوں پر. جی ہاں, لیکن آج کل کافی لڑکیاں کھیل رہی ہیں اور پیرنٹس اپنی لڑکیوں کو لا رہے ہیں. کچھ ایسی لڑکیاں ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو خود لایا جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, بچے بلکہ ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں, ایسی دیکھیے میں نے, 1 سال کھیلتی ہیں, دوسرے سال چھوڑ دیتی ہیں. پرابلمز ہوتے ہیں, کنوینس پرابلمز ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل. جی ہاں. مس اکرم خاتون, یہ فرمائیے کہ جس طرح آپ اس عہدے پہ پہنچی ہیں تو کچھ ایسے راستے آپ نے بنائے کہ اور بھی خواتین بینکنگ کے شعبے میں آئیں اور سہولتیں حاصل کریں؟ بالکل, یہ جو جہاں تک کہ اس مقصد بھی اس وومن بینک کا ہے کہ ایک جو بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے ایک جو اہم مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا. تو ہماری تو یہ پوری کوشش ہوگی کہ لڑکیاں آئیں, اور اس میں چونکہ یہ جنرل بینکس میں ذرا بڑا ٹف کمپٹیشن تھا تو ان کو ڈیسیجن میکنگ لیول پہ آنے کے لیے خاصی, لیکن انشاءاللہ یہ بینک ہے اور یہ اٹ ول بی رن بائی دا وومن اینڈ اٹ ول بی مینیج بائی دا وومن, تو ان کے لیے سینئر مینجمنٹ لیول پہ آنے کے لیے بہت مواقع ہوں گے. اور جو بھی محنت سے کام کرے گی لڑکی وہ انشاءاللہ بہت جلدی رائز کرے گی. تو آپ کے بینک قائم ہونے کے بعد ایک کشش خواتین کو یہ بھی ملی کہ اب وہ آپ کے پاس اپنے کاموں کے سلسلے میں جائیں یا کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس آئیں, تو آئی عورتیں؟ جی دیکھیں, ایک تو مقصد ہی یہی تھا اور ڈیمانڈ بھی یہی تھی نا, تمام یہ خواتین کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی, جس کے بعد اس کے پیچھے یعنی کئی NGOs ہیں ان کی طرف سے بھی بہت ڈیمانڈ تھی. اور میرا خیال ہے
یہ پورے کنٹری لیول پہ تھا جبھی ہمارے پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے اس پہ امیڈیٹ ایکشن لیا. اور علیہ السلام یہ فرمائیں کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں تو آپ کے خیال میں دوسرے محکموں میں بھی یہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ لڑکیاں جب پہنچیں گی تو کیا مقابلہ کر پائیں گی وہ مردوں سے؟ جی بالکل آسانی سے, بہت آسانی سے. اور پی آئی میں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹرز ہیں, منی کمپیوٹرز جو ہیں ہمارے پرسنل کمپیوٹرز اب تو وغیرہ. کمپیوٹر میرا خیال تمام محکمے استعمال کرتی ہیں. اور وہاں پہ ویسے اور ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہیں پی آئی میں لڑکیاں جہاں پہ کمپیوٹرز ہیں, لیکن کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ جیسے میں نے آپ سے بتایا ہے بہت لڑکیاں ہیں. اور میرے خیال سے بینکس سے بہت لڑکیاں ہیں. یہ شروع میں بہت کم تھیں لیکن اب ہیں کہ آپ کو مل جائیں گی, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جی ہاں, کوئی رکاوٹ نہیں, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. نہیں تو آپ کے ہاں جب اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ کوئی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں یا ایک؟ نہیں بالکل جنرلی دیکھیں, صرف کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ نہیں, پورے پی آئی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈورٹائز کرتے ہیں جو اس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. کہیں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اونلی مین ہیو ٹو اپلائی. اور لڑکیاں انجینئرز بھی ہیں اور ہر فیلڈ میں ہیں. میرے خیال سے 2-3 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پہ نہیں ہے, جیسے میرے خیال سے انجینئرنگ میں نہیں ہے اور شاید کپتان کوئی نہیں, لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں پی آئی میں لڑکیاں ہیں, یعنی ویریس لیولس. جی ہاں, بالکل جی بالکل. اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے پی آئی میں. اور پی آئی میں امنگ ایز ان ادر کارپوریشنز اور ملٹی نیشنلز وغیرہ, پی آئی میں چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اگر وہ پے گروپ میں ہے, یو گیٹ دا سیم سیلری. اور اس کی قابلیت کسی قسم کی وہ نہیں ہے, ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی چیز کا. اب یہ ہے کہ محنت ہے اور انٹرسٹ اور محنت اور گڈ لک. جی یہاں پہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آغا خان یونیورسٹی اور یونیورسٹی ہسپتال میں بھی میرٹ بیسس پہ سلیکشن ہوتی ہے خواتین کی, اور کافی تعداد ہے خواتین کی. تقریباً 37% ہیں ہمارے یہاں خواتین, اور ہر شعبے میں ہیں. ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پروفیسرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, ریڈیولوجی میں ہیں, ایڈمنسٹریشن میں ہیں, سیکٹریز ہیں, ٹیلی فون آپریٹرز ہیں. یعنی آپ تقریباً یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہر شعبے میں ہیں, اور کچھ ایسے بھی شعبے ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہی ہیں اور کافی سینئر پوزیشنز پہ ہیں. بڑی خوشائن بات ہے. بحیثیت ایک جرنلسٹ, یہ جو تینوں ان لوگوں نے جواب دیے خواتین نے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا سیاست میں خواتین کا مستقبل کیا ہے؟ بہت برائٹ ہے, بہت روشن ہے. اور میں سمجھتی ہوں خاص طور سے جو یہ گزشتہ سال جو ہمارا گزرا ہے, ہماری پرائم منسٹر, ہمارے دوسرے جو ایم این ایز ہیں, جو عورتیں ہیں, آپ کی عابدہ حسین ہیں, سید عابدہ حسین, آمنہ پراچا ہیں, ایسی عورتیں دیکھ کے ہی میرا خیال ہے جو ہماری جو عورتیں جو دیہاتوں میں ہیں, سندھ کے اندرون سندھ میں ہیں, پنجاب کے دیہاتوں میں ہیں, فرنٹیئر میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی ایجوکیشن کے اوپر اتنی امپورٹنس آئی ہے. زیادہ تر عورتیں, لڑکیاں اپنے یونیورسٹیز جا رہی ہیں, پروفیشنز میں جا رہی ہیں. بلوچستان میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ماحول بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہو رہا ہے. اور سیاست میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا بہت بڑا رول ہے, اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے ہماری پرائم منسٹر نے اسی ملک میں. ایک پورے اسلامی دنیا میں پہلی پرائم منسٹر ہیں عورت کی حیثیت سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے, کیونکہ جو رول جو پالیٹکس پلے کر سکتا ہے, ہر پروفیشن میں, ہر ادارے میں سب اپنا رول پلے کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں پالیٹکس یا سیاست وہ ایسا کریئر ہے جس میں مردوں کے لیے صرف لمیٹیشنز نہیں ہیں, بٹ عورتیں بھی اپنا رول ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ جدھر سیاست تو گھر میں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. ان تمام حالات میں نازو شکور, کھیل کا مستقبل کیسا ہے؟ کھیل کا بھی کافی برائٹ ہے. اور اگر جیسے آپ نے دیکھا کہ فرسٹ لیڈی ہوں میں جس نے سیف گیم میں گولڈ میڈل لیا, جی, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر یہی لڑکیاں دیکھیں گی کہ جی میں نے مطلب نازو شکور نازو انور نے, جی ہاں میں نے لیا, تو سب کے دل میں ہوتا ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کارنامہ انجام دیں کھیل میں.
تو اسی طرح کئی لڑکیاں ہیں مجھے دیکھ کے مطلب یہی مطلب اسٹارٹ کرا ہے. بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, ایتھلیٹکس کی لڑکیاں ہیں, سب لوگ میں یہی ہے جذبہ کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کارنامہ انجام دیں جس سے ہمارا نام. آپ کے کارناموں پہ مجھے ایک سوال یاد آیا کہ مس اکرم خاتون, تمام بینکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی پوسٹ دی جاتی ہے اور بے روزگاری کو اس طرح سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کھلاڑی خواتین ہیں ان کا بینکوں میں کیا مستقبل ہے؟ بالکل ان کا ہے, اور اب یہ فرسٹ وومن بینک جو ہے ہم بھی پروموٹ کریں گے اسپورٹس, اور ہم ہر طرح سے انسینٹیوز پرووائڈ کریں گے, زیادہ انکریج کریں گے جو ہمارے پلیئرس ہیں وہ آئیں ہمارے بینک کو جوائن کریں اسپورٹس بیسس پہ ہم ان کو. اور بڑی ان کو یہ نہیں کہ ایک جیسے کہ ابھی نازو صاحبہ بھی ایک پہلے ہم اس پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ وہ پروموشنز وغیرہ کی بات کر رہی تھی کہ ان کو زیادہ پروموشنز نہیں دیے جاتے. ہم بڑا انکریج کریں گے, انشاءاللہ ان کو سینئر لیول تک لائیں گے. اچھا, سینئر لیول تک آپ لائیں گی, وہ وقت جلد آئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کوئی ٹیم بھی بنے گی بینک کی؟ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بینکوں کی اور پی آئی ایس کی اور بڑی فیڈریشنز کی ٹیمیں ہوتی ہیں. جی, تو مقصد یہ ہے کہ لانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہم تیار کریں گے ہر فیلڈ میں, اور وہ مطلب یہ کہ تمام جو ٹورنامنٹس وغیرہ میں فرسٹ وومن بینک کی ٹیم بھی تیار ہو جائے گی. تو پھر غزالہ کیا ہوگا؟ فرسٹ وومن بینک کی ٹیم بن جائے گی تو پی آئی اے میں بھی کچھ ہوگا؟ پی آئی میں تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہاکی اور کرکٹ تو بہت خواتین کے حوالے سے نہیں, خواتین تو میرے خیال سے ہاکی نہیں کھیلنا, نہ تو ہاکی اب میرے خیال سے آج کل تو کھیلنا بند ہے لڑکیوں کا ہاکی, اور کرکٹ وکٹ تو نیشنل لیول پہ تو لڑکیاں کھیل نہیں رہی ہیں, اور میرے خیال سے اب ہاکی بھی کوئی نہیں کھیل رہا ہے. نازو, اگر پھر ایسا ہوا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ نہیں, 4-5 بینکس ہیں, ان کی ٹیم ہے, لیکن پی آئی اے ٹیم نہیں بناتا ہے. لیکن اگر اچھا ہوگا کہ ساری ٹیمز ہو جائیں گی سے پی آئی اے اور بینکس ہیں, ابھی جیسے انہوں نے بولا کہ ہم اپنی وومنس کی ٹیم بنائیں گے, تو میں کہتی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس طرح اور لڑکیوں میں شوق پیدا ہوگا. جیسے سبینہ محسن, آپ نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی جی, اور ظاہر ہے آپ اکیلی گئی ہوں گی تعلیم حاصل کرنے, تو ایسا عام طور سے ہماری خواتین کو مواقع نہیں ملتے. آپ کا یہ تجربہ کیسے رہا؟ جی, شروع میں تو ذرا ایکچولی کافی مشکل لگا مجھے, کیونکہ وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, وہاں کا مذہب اور کافی چیزیں یہاں سے مختلف ہیں. تو مجھے کافی پریشانی ہوئی شروع میں, کیونکہ ظاہر ہے ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہوئی. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو یہ دے کر تسلی دی کہ یہاں کی جو اچھی باتیں ہیں وہ سیکھوں, اور یہاں پہ تعلیم جس مقصد کے لیے میں آئی تھی, کیونکہ بی بی اے میں نے کیا ہے وہاں سے پرسنل مینجمنٹ میں, اور یہاں پہ یہ سبجیکٹ آفر نہیں ہوتا کہیں پہ بھی پاکستان میں. تو مقصد یہی تھا تعلیم حاصل کرنے کا, اور وہاں میں نے 4 سال گزارے, اور اب میں یہاں پہ ہوں. خان ہاسپٹل سے میں نے پھر اپنے کریئر کا آغاز کیا. شازیہ اکبر, یہی تجربہ کچھ آپ کا بھی رہا. یہ فرمائیے کہ ایک پاکستانی عورت جب اس احساس کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو وہ اپنی روایتوں کو قائم رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرتی ہے, اور پھر واپس آ کر اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. تو آپ کے ساتھ یہ تجربہ کیسا رہا؟ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہنا یہ ہے کہ جب بھی میں گئی تھی امریکہ, برکلی میں پڑھنا تھا, بہت بڑی یونیورسٹی ہے, مشکل بھی ہے ایکیڈیمکلی, ایڈجسٹمنٹس جیسے سبیہ نے کہا بہت ہوتی ہیں, پر انفیکٹ میں نے اپنی پڑھائی جلدی ختم کی اس وجہ سے, کیونکہ میں سوچی کہ ہم یہ جو جمہوری نظام شروع ہوا تھا, میں واقعی یہ بلیو کرتی ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک جنکچر ہے, اور کیونکہ ہم اس جنریشن میں سے ہیں جو اس سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں اگر یہ سکسیزفل ہو, یا ہم سب سے زیادہ سفر کریں گے اگر یہ خدا نخواستہ فیل ہو. جو ادھر ہیں وہ ادھر جانا چاہتے ہیں, جو ادھر ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں, اور میری واپسی تو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہے اس کو میں ریورس کرنا چاہتی ہوں اپنے لحاظ سے, اپنے لیے. امریکہ میں سے بہت کچھ سیکھنا ہے. میں یہ کہوں گی کہ اس شو میں جو ہم عورتوں کی ترقی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور کافی ترقی ہوئی ہے, بہت کچھ زیادہ ہونا ہے. پر یہ کہنا کہ
ہمیں ابھی بہت لمبا سفر ہے اور اس میں اپ ہل بیٹل ہے، مطلب آسان نہیں ہے. اور جو ہمارے نوجوان عورت ہوں یا مرد ہوں جو باہر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں سے آپ انگریز بن کے آ جائیں یا فرنگی بن کے واپس آ جائیں یا واپس آ ہی نہیں، تو مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کی، جیسے سبیہ نے کہا، اچھی باتیں لے سکتے ہیں، اور ادھر بہت برائی بھی ہے، اور خدا کے واسطے وہ آپ ادھر ہی رکھتے ہیں، واپس نہیں لے آئیے. ظاہر ہے ہمارا اپنا کلچر ہے، اپنی روایتیں ہیں. اور عورتوں کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا مذہب، ہمارا کلچر سب سے مختلف ہے، اور اس میں ہمیں ایک پرائڈ بھی ہونی چاہیے کہ ایون ایز ویمن وی ہیو ٹو ڈیولپ ود ان آور اون کلچرل کانٹیکسٹ. لبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوپٹہ نہیں پہنے یا آپ انگریزی کپڑے پہنے، ویسٹرن کپڑے. یہ ویسٹرنائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے، ماڈرن بننے کا یہ مطلب نہیں ہے. جی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل میں کر رہی تھی تو اس وقت میں نے ہمیشہ شلوار قمیض ہی پہنی، اور کافی وہاں کے جو لوگ ہیں اپریشیٹ کرتے تھے اور بہت پسند کرتے تھے، اور ان کو یہ چیز بہت اچھی لگتی تھی کہ یہ یہاں پہ آ کر بھی انہوں نے اپنی جو روایت ہے وہ برقرار رکھی، اور اپنے جو یعنی لباس کا احترام کیا، اور کافی مجھے بھی بہت خوشی ہوتی تھی، فخر محسوس ہوتا تھا کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ آپ پہچانی جاتی تھی. جی بالکل، جی ایک پاکستانی. ہم سب ایمبیسڈرز ہیں میرا خیال ہے، سبھی اسٹوڈنٹس بھی ہو کے ڈپلومیٹک کور کے ساتھ نہیں تھے، نہ سفیر ہوتا ہے انسان جب ہم سب سفیر ہیں، کپڑے کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے. تو کیا وہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی جو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کی اپنی پہچان آپ بھول جاتے ہیں، اپنی زبان بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. مس اکرم خاتون، کچھ قید و بند کا وقت گزرا اور ایک نیا دور شروع ہوا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، میدان بھی ہے اور تمام شعبے ہیں. اس دور میں خواتین کا مستقبل کیسا رہے گا؟ میرے خیال میں بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اب ایکول اپرچونیٹیز کی بات اب سامنے آ رہی ہے، اور جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اب اپنی جو صلاحیتیں منوانے کے مواقع ملیں گے. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اس اپرچونیٹی کو سے پورا فائدہ اٹھائیں. اب یہ نہ سوچیں کہ وہ عورتیں ہیں، وہ پرانی بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ کسی لحاظ سے بھی کم ہیں. ان میں بھی اتنی ہی صلاحیتیں، بلکہ آپ جیسے کہ آج کل یونیورسٹیز وغیرہ کے کالجز کے ریزلٹس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام ٹاپ پوزیشنز لڑکیاں لے جا رہی ہیں. تو یہ بات ثابت ہوگی، اور جس پروفیشن میں بھی گئی ہیں عورتیں اور وہاں انہوں نے اپنی صلاحیت منوائی ہے، تو میرے خیال میں اب ان کو بالکل ذہن سے ہر لڑکی کو، ہر عورت کو یہ نکال دینا چاہیے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی کم ہے. اگر وہ کوشش کریں گے تو وہ ترقی کی تمام منزلیں طے کر سکتے ہیں. غزالہ، جیسے مس اکرم خاتون نے کہا کہ ایکول مواقع ملے ہیں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، تو آپ کے خیال میں یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ بات لڑکیوں کو بھی معلوم ہے، تو آپ کے پاس اب کیا زیادہ درخواستیں آنے لگیں گی؟ درخواستیں ابھی تک تو شاید زیادہ نہیں آئی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا مقصد یہ کہ مستقبل میں جی بالکل ایکول اپرچونیٹی ہیں. اور بات جو مس اکرم نے کہی ہے کہ بات ہے کہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہے اس کو اپرچونیٹی کو سیز کر کے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور بیسک پرابلم جو ہماری عورتوں کا ہے کہ لیک آف سیلف کانفیڈنس، اور ایک دفعہ وہ یہ ریئلائز کر لیں کہ دے آر بیٹر اور ایز گڈ ایز دا نیکسٹ مین، تو وہ یہ جو بیچ میں ان کی خود کی سیلف امپوزڈ انہیبیشنز ہیں وہ ان کو اگر ختم کر لیں، اور بس اگر کچھ چیز ان کو چاہیے دے شوڈ گو اہیڈ ود اٹ، ان دا سینس کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے یہ آئی وانٹ ٹو انٹر دس پروفیشن، آئی وانٹ دس جاب، دے شوڈ کمپیٹ فار اٹ. اور میرے خیال سے کوئی، جیسے میں نے کہا پی آئی میں کوئی کسی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ہاں امپیٹس ملا ہے اب عورتوں کو کہ ایک ریکگنیشن ہے کہ ہاں دیر از سم تھنگ ایز اے وومن ہو از کمپیٹنٹ. سبینہ، اس جو کھلا میدان اب ملا ہے جی مقابلے کا، تو آپ کے خیال میں جیسے کہ غزالہ نے کہا کہ ایک احساس جو کمی کا تھا اپنے اندر، کیا اب وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی کافی حد تک. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ
خواتین کے لیے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید جاب نہیں کر سکتی، اور ایک تو ان کے والدین کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں والدین کو کم سے کم ان کو BA کی تعلیم تو ضرور دلوانی چاہیے، تاکہ وہ کبھی بھی اگر ضرورت ہو تو وہ کچھ کر سکیں، پارٹ ٹائم بیسس پہ کر سکیں اگر فل ٹائم میں نہ ہو سکے۔ اور میرے خیال میں شادی کے بعد پھر شوہر کی مرضی اور ان کے گھر والوں کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ایک کے پیچھے آپ دوسرے کو نگلیکٹ کر دیں، یا دونوں میرے خیال میں خواتین چاہے گھر پہ ہوں یا ملازمت پہ ہوں، اہمیت ان کی دونوں جگہ برابر ہوتی، لیکن اس میں ایک توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ماحول کا اچھا ہونا، ورک انوائرمنٹ، جو کہ اس وقت میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہے ہماری آرگنائزیشن میں، اور ان کے کچھ اور بھی مسئلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی، جیسے شادی کے بعد اگر بچوں کی پرورش، تو اس میں ہماری آرگنائزیشن نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اپریل سے ڈے کیئر سینٹر شروع کر رہے ہیں، جس میں 4 ماہ سے لے کر 3 سال کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ رکھ سکتی ہیں اور پھر اپنی نوکری پہ جا سکتی ہیں ہماری جو۔ یہ بہت اچھا کام ہے بہرحال جو آپ کے ادارے نے کیا ہے، اور واقعی اگر ہر ادارہ اس قسم کا کوئی کام کر سکے تو بہت سی خواتین کو موقع مل جائے گا۔ شازیہ، یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ہمارے معاشرے میں رہنے والی خواتین کے ساتھ کہ پہلے والدین کی مرضی، پھر شوہر کی مرضی، اور اس کے بعد بیٹوں کی مرضی، ان تمام مرضیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست کیسے کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کیونکہ سیاست میں بھی اگر اجازت لینی پڑی تو پھر انفرادی فیصلہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ نہیں، پر ہر ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، فیملی بھی ہے، ریز بھی ہوئی ہے، ریز ہو رہی ہے، سیاست بھی چل رہی ہے، ملک کو بھی چلا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا ایگزامپل میرا خیال ہے میں نہیں دکھا سکتی آپ کو، پر اگر میں آپ کو ایک معذرت سے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کروں، آپ کی لٹریسی ریٹ ہے آپ کی آئی تھنک 23%۔ آپ کی پاپولیشن اس ملک میں 70% سے زیادہ رورل ہے۔ آپ کی پاپولیشن میں عورتیں 50% سے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہر برکلی گریجویٹ کے لیے یا ہر امریکہ ریٹرن گریجویٹ کے لیے یا ہر جنرل مینیجر یا ہر جو پریزیڈنٹ کے لیے یا ہر اسپورٹس اسٹار کے لیے، ہم ان ہزاروں کے لیے لاکھوں میں عورتیں ہیں دیہاتوں میں، رورل ایریاز میں، اور جب تک آپ اپنا پیغام ان تک نہیں پہنچائیں گی اور جب تک آپ اپنا جا کے ان سے باتیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کو سمجھا کے ان کو حوصلہ نہیں دیں گی، تو پھر آپ کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بات بہت اچھی کی کہ ہمارے دیہاتوں میں 80% خواتین ہیں، لیکن میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ ہماری دیہاتی خواتین اپنے مرد کے مقابلے میں 70% کام کرتی ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور جیسے آپ نے یہ اپنے ملک کی جو مثال دی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ترازو کے دونوں پلڑوں میں ایک خاتون کی محنت کو رکھا جائے اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ کہ وہ فیملی کو بھی بڑھا رہی ہو اور اتنی ملکی امور پہ بھی کام کر رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ 70 سے لے کر 80% کام ایک خاتون کرتی ہے۔ نازو، موجودہ حالات میں موقع تو آپ لوگوں کو بہت ملے ہیں کھیلنے کا، بھی آپ لوگوں نے کافی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ کی ٹیمیں بنتی رہتی ہیں پھر ٹوٹتی رہتی ہیں، اور کبھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا نہ پہنا جائے، ایسا نہ کیا جائے، اس پہ کیا اثر پڑا؟ پہلے تو بالکل بھی سیف سے کچھ مہینے بلکہ دن پہلے بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی جناب جی محترمہ بے نظیر صاحبہ سے ابھی آرڈر آئے گا، لیکن میں تو کہتی ہوں انہوں نے بہت بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے گیمز ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں بہت بڑے گیمز ہوئے ہیں، اس میں ہم نے لیڈیز نے پارٹیسپیٹ کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ اور یہ لوگ جو لوگ آدمی سمجھتے تھے مرد حضرات کہ لیڈیز کچھ نہیں کر سکتی، میں کہتی ہوں یہی بہت بڑی بات ہے کہ
ہم لوگوں نے گولڈ میڈل برونز میڈل لیڈیز نے لیے ہیں، مطلب اتنی کم ٹریننگ میں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ. اور جہاں تک آپ نے ابھی سوال کرا لباس کا، تو میں کہتی ہوں ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم شلوار قمیص پہن کے کھیلتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گیمز ہیں جس میں شلوار قمیص نہیں پہنا جاتا اور وہ لوگ یوز ٹو نہیں ہوتے شلوار قمیص کے لیے، تو پھر ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. جیسے دوڑنا ہوا، شلوار قمیص میں تو دوڑ نہیں سکتے، آپ کو رزلٹ بھی اچھا چاہیے، پرفارمنس بھی اچھی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں لباس میں تو نہیں مل سکتی نا. مین پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ شلوار قمیص میں نہیں دوڑ سکتے. بیڈمنٹن ہے، وہ لوگ لمبا لوور پہنتے ہیں اور نیچے مطلب لانگ شرٹ پہن لیتے ہیں، ان کا لباس بھی اتنا خراب نہیں ہے کہ مطلب کھیل سکتے ہیں، ایسا لباس ہے. اب بالکل بھی نہیں کہ کھیل ہی نہ سکیں تو لڑکیوں کے لیے پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. لیکن جو یہ بر وقت مطلب ایک آدمی کھیلنے جا رہا ہے کل اور آج اعتراض آ گیا کوئی. بالکل جی، ایسا بہت سا ہوا ہے. میں چائنا جا رہی تھی، مطلب صبح میری 4 بجے فلائٹ ہے، 12 بجے مجھے کلیئرنس نہیں ملا کہ جی آپ نہیں جا سکتی. تو اب اس طرح تو نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، ایشین گیمز میں بھی ایسا ہی ہوا پھر تھا. تو آپ کا کھیلنے کا موڈ بالکل جی، لیکن ہاں بالکل مجھے تو یہی ہوتا. ابھی بھی سیف میں یہی تھا کہ 6 مہینے کی محنت ہم نے کی، اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ہم اسلام آباد میں رہے، پھر یہ پرابلم نہ ہو جی آپ لوگ کھیل ہی نہیں سکتے، تو ساری لڑکیوں کا دل ہی ٹوٹ جائے گا. ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ملک سے نہیں تو چلیں ادارے کا نام ہم لوگ اپنا لگائیں، اور مطلب جو ادارہ ہم کو آج فیسلٹیز دے رہے ہیں، میں کہتی ہوں بہت زیادہ ہم لوگ کے لیے ہے. خواتین و حضرات، یہ تھیں ہماری وہ نمائندہ خواتین جو اپنے اپنے ادارے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ تمام خواتین اپنی روایات کو ساتھ رکھتے ہوئے، ان کا پاس رکھتے ہوئے اور اپنی روایات کا بھرم رکھتے ہوئے ملک سے باہر بھی گئیں اور وہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. وہاں رہ کر بھی انہوں نے اپنی روایات کو قائم رکھا، بلکہ ملک سے باہر رہنے والوں کو یہ بھی بتایا کہ ہماری یہ روایات ہیں، اور یہ سفیر بن کے جو اس ملک سے گئی تھیں بہت کچھ دوسروں کو بھی سکھا کر آئی ہیں اور بہت کچھ اپنے لیے بھی لے کر آئی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. حکومت نے کافی اقدامات